الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم نے کچھ آداب پڑھے تھے جن کا تعلق تربیت اور خوراک دونوں سے تھا۔ کچھ چیزیں ہم نے اس حوالے سے پڑھی تھیں، اور والدین کے بچوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے ذکر کی تھی، اور ان کا خلاصہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اولاد جو ہے یہ ایک درخت کی مانند ہے۔ آپ جس قدر اس کی آبیاری کریں گے، جس قدر اس کو صاف شفاف اور عمدہ پانی دیں گے، خوراک دیں گے، اسی قدر انشاءاللہ یہ پھل لائے گی۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے اسی سے متعلق ہے، اور یہ موضوع ہے حضانت کے مسائل۔ یعنی حضانت مراد پرورش اور تربیت کے مسائل ہیں کہ تربیت میں پرورش میں زیادہ حق کس کا ہے، ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ خصوصاً جب طلاق ہو جائے تو اس وقت بچہ کس کے پاس رہے گا اور کون زیادہ حقدار ہے؟ اس حوالے سے شریعت کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم مسائل پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ باب الحضانتی، حضانت کا باب۔ حضانت کی لغوی اور اصطلاحی یا شرعی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں لفظ حضانت اصل میں حضانتن ہے، باب حضانہ یحضن، نصرہ ینصر سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، گود میں لینا، پرورش لینا اور گود میں لینا وغیرہ، یہ مستعمل ہے۔ اور باب احتضن یحتضن، احتضان باب افتعال کا بھی یہی معنی ہے۔ الحضن جو ہے یا کہ ہا کے کسرہ کے ساتھ، یہ گود کو کہتے ہیں، اور الحضانہ جو ہے بچے کی پرورش کرنے والی، الحاضنہ جو ہے یہ بچے کی پرورش کرنے والی جو ہے وہ عورت یا دائیا وغیرہ جو ہوتی ہے اسے الحاضنہ کہتے ہیں، اور اسے مرضعہ بھی کہتے ہیں، اسے المرضعہ بھی کہتے ہیں۔ شرعی تعریف حضانت کی کیا ہے؟ جو اپنے معاملے، اپنی تربیت اور مہلک و ضرر رساں اشیاء سے اپنے بچاؤ میں مستقل نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا حضانت ہے۔ یعنی ایسا بچہ کہ جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا اور اپنے مستقبل کو نہیں جانتا، اس کی پرورش کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ اصل میں عربی زبان میں شرعی اعتبار سے اس کو حضانت کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں الاولا بالطفل امہ ما لم تنکح، کہ بچے کے زیادہ حقدار جو ہے پرورش کی اور تربیت کی وہ ماں ہے، ما لم تنکح، جب تک کہ وہ آگے نکاح نہ کر لے۔ اگر ایک آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو جب تک وہ عورت آگے نکاح نہیں کر لیتی تب تک اس بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار وہ عورت ہے۔ لیکن اس کی ہم اگر تقسیم کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کہا کہ بچہ یا تو سمجھدار ہوگا یا بچہ غیر سمجھدار ہوگا۔ اگر بچہ جو ہے وہ غیر سمجھدار، ابھی بالکل دودھ پینے والا ہے، تو اس صورت میں بچہ ماں کے سپرد کیا جائے گا۔ ماں کا دین جو بھی ہو اس کے سپرد کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسائی ہے یا وہ مسلمان ہے، تو اس صورت کے اندر دودھ پلانے کی مدت کے اندر بہتر یہی ہے کہ بچہ ماں کے سپرد کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ عورت جو ہے غیر مسلم ہے، اب وہ بچہ سمجھدار ہونے لگ گیا ہے، تو اس صورت میں اس سے بچہ واپس لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہے نہ کہ مغلوب ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور یہ فیصلہ ہے، علماء نے یہ رائے دی ہے کہ جب والدین میں ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے جو مسلمان ہے، اور اسی کا حق ہے، کیونکہ بچے کی تربیت اگر غیر مسلم کرے گی والدہ یا جو مرتد ہو گیا ان میں سے کوئی بھی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے مسلک پر ہی وہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ عدالت کو بھی دیکھنی چاہیے،
اور فیصلہ کرنے والوں کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، جو فیملیز وغیرہ کے اندر یہ فیصلے کرتے ہیں، کہ بچے کے صرف خوراک اور اس کی ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ بچے کی روحانی خوراک کو بھی دیکھا جائے کہ اس بچے کی تربیت کے معاملے میں کیا ماں زیادہ بہتر ہے یا باپ زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ بات طلاق کی کر رہے ہیں، طلاق کے بعد جب دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو اس وقت اولاد بیچاری رل جاتی ہے، اور اولاد جو ہے اس کا حال جو ہے بہت برا ہوتا ہے، ان کا پرسان حال نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو اس صورت کے اندر ان کے لیے دو چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے لیے خوراک اور ان چیزوں کا زیادہ مناسب حل کہاں ہے، اور دوسرا دین کا روحانی مطلب چیزیں اس کو زیادہ کہاں مناسب ہیں۔ بہرحال ہم تفصیل پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مسائل واضح ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، یہ جو میرا بیٹا ہے، یعنی کسی بچے کا مسئلہ تھا، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، تو اس نے آ کر کہا کہ میرا شوہر مجھے بیٹا نہیں دے رہا۔ تو کہتی ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھی، اور میری آغوش اس کے لیے جائے قرار تھی۔ اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اب وہ مجھ سے اس بچے کو بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انتی احق بہ ما لم تنکحی، انتی احق بہ ما لم تنکحی، جب تک تم آگے نکاح نہ کر لو اس وقت تک تم ہی زیادہ اس کی حقدار ہو۔ حدیث یہ حسن درجے کی ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ دیگر کتب حدیث میں حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تین چیزیں بیان کی کہ جس وجہ سے یہ بچہ میرا زیادہ حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کا پیٹ یعنی میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، مطلب برتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھا کر اس کو جو ہے وہ دودھ کی صورت میں دیتی تھی۔ میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھی، اور میری آغوش، یا پھر یہ ہے کہ اس نے پرورش میرے پیٹ میں پائی ہے، اس نے پرورش میرے پیٹ میں پائی ہے، اور پیٹ کے اندر بھی میں اس کو خوراک دیتی رہی۔ اب جب پیدا ہوا تو اب میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ بن چکی ہے، اور پھر جب یہ پیدا ہو گیا اور اس کی آغوش جو ہے، اس کو جہاں کوئی مارتا تھا، کوئی اس کو ڈانٹتا تھا، جو بھی ہے، اس کو پناہ میری گود کے اندر آ کر ملتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے، یا تو کھانے کی یا پینے کی یا پھر جائے قرار کی ہوتی ہے۔ تو ماں سے بڑھ کر کون سی گود ایسی ہے جو بچے کے لیے جائے قرار ہو سکتی ہے؟ تو اس نے تین اپنے آپ سمجھ لیں کہ دلائل رکھے نبی علیہ السلام کی عدالت میں۔ اس عورت نے تین اس اپنے دعوے کے اندر تین دلائل پیش کیے، اللہ کے رسول یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ بچہ لینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہاں دونوں مسلمان تھے۔ ہم نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ آپ نے ماں کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہاں دونوں مسلمان تھے، لیکن جب ایک کافر اور ایک مسلمان ہو تو پھر ہم نے کہا کہ اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے تابع بچہ کیا جائے گا، اور اس بارے میں احادیث ہیں، اگرچہ ان میں کچھ کلام ہے، لیکن جو ہے وہ ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمان کے تابع کیا جائے گا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے، فطرت اسلام پر ہوتا ہے، تو لہذا مسلمان کا زیادہ حق ہے۔ اس حدیث میں مذکورہ تین اوصاف ایسے ہیں جو بچے کی پرورش میں ماں کے ساتھ ہی خاص ہیں، لہذا پرورش کے استحقاق میں بھی ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہوگی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بچے کی تربیت کے لیے باپ سے زیادہ حقدار ماں ہے، کیونکہ وہ زیادہ رحم دل ہوتی ہے، اس کی تربیت کو زیادہ سمجھنے والی اور وہ صبر کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقی ہے اور حق اور سچ ہے کہ ماں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت اور جو ہمدردی رکھی ہے وہ باپ کے اندر اس قدر نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ماں روزانہ بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ماں بچوں کو روزانہ کھانا کھلاتی ہے، بچے انکار بھی کرتے ہیں، بھاگتے بھی ہیں، منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن ماں بار بار ان کی منتیں سماجتیں کر کے ان کو کھلاتی ہے۔ اور اگر ایک دن باپ کو کھلانا پڑ جائے تو باپ تو دو چار لگا کے ہی کھلاتا ہے۔ میرے خیال میں تو بہت مشکل سے ایسا ہوگا، الا کہ کسی کی والدہ اگر بچوں کی مر جائے، فوت ہو جائے، تو پھر اس کو عادت بن جاتی، وگرنہ عموماً اگر بیوی نہ گھر میں ہو یا ناراض ہو یا ویسے کو مسئلہ ہو، بچوں کو کبھی کھلانا پڑ جائے تو بچے تو مار کھا کے ہی کھاتے ہیں، باپ نے تو مارنا ہی ہوتا ہے، پھر اور کیا ہوتا ہے، یا ڈانٹنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس قدر صبر نہیں ہے اس معاملے کے اندر بچوں کے حوالے سے۔
تو اسی طرح تربیت کے معاملات ہیں اور کئی معاملات ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ تربیت بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا جو معاملہ ہے یہ والدہ کرتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک سخت مزاج اور ایک نرم مزاج ہونا چاہیے. اگر دونوں میاں بیوی نرم مزاج ہو جائیں تو اولاد بگڑ جاتی ہے، اور دونوں سخت ہو جائیں تو پھر بھی اولاد بگڑ جاتی ہے. اگر دونوں ہی سخت ہیں، ادھر سے باپ نے 2 لگائی، وہ باپ کے ماں کی طرف گیا، آگے سے ماں نے 2 لگائی، تو اس کو بیچارہ بچہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہرٹ ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ سائیکو کا مریض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے پناہ مل ہی نہیں رہی. باپ جو ہے وہ جائے قرار ہے، وہ بھی نہیں دے رہا، ماں بھی مار رہی ہے آگے سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ان کا ہوں ہی نہیں. تو یہ ایسی اولادیں پھر بگڑ جاتی ہیں. تو ہر گھر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے 2 وزیر رکھے تھے، ایک ابو بکر تھے، دوسرے عمر تھے. یعنی یہ 2 وزیر جو ایسے تھے، ایک تھوڑے نرم مزاج تھے، ایک سخت مزاج تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت دین کے معاملے کے اندر خصوصاً جو ہے وہ بہت جو ہے وہ غصہ کر جاتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نرم مزاج دھیمے مزاج کے مالک تھے. اور اگر دونوں ہی ایک مزاج کے ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو یہ معاملہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشورے دیے جاتے تھے یہ دونوں کے ساتھ مل کر ہوتا تھا. تو اسی طرح گھر کے اندر بچوں کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے اندر یہ شفقت اور یہ محبت رکھی ہے، اگر بچے اس سے محروم ہو جائیں تو ان کے اندر ایک اکھڑ پن سا، اور بچیاں اور بچے جو بھی ہوں ان کے اندر ایک اکھڑ مزاجی، اور یعنی یہ چیزیں ان کے اندر آگے منتقل ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر جو ہے وہ والد نہ ہو تو پھر بھی والدہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دائیں بائیں معاشرے کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کی والدہ فوت ہو جاتی ہے ان کے اندر بھی کمی رہ جاتی ہے، اور جن بچوں کے والد فوت ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی کمی رہ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ جو ہے وہ رکھے، تا دیر رکھے، تاکہ ان کی صحبت سے، ان کی دعاؤں سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں. وگرنہ جو ہے وہ یتیم بچوں کا آج کل اس دور کے اندر پرسان حال نہیں. یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کی زمینیں کھا جاتے ہیں. سگے چچا جو ہیں وہ دادا چچا یہ ان پہ رحم کرنے والے نہیں تو دوسرے کیسے کریں گے. چلیے، تو نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ باپ سے زیادہ ماں بچے کی مستحق ہے. واضح ہے کہ ماں کا یہ استحقاق اور برتری دوسرے نکاح سے پہلے ہے. جب وہ اور نکاح کر لے گی تو یہ حق ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید اور شرط لگائی ہے، ما لم تنکحی، جب تک تم آگے نکاح نہ کر لو. کیونکہ جب عورت کا آگے نکاح ہو جاتا ہے اس وقت بہت ساری چیزیں عورت کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں. اس وقت بہت ساری چیزیں عورت کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں. مثلا بچوں کے خرچ کے حوالے سے اب عورت پہلے اپنی مرضی سے کر رہی تھی، لیکن اب وہ دوسرے بندے کے متحد ہے. اگر وہ دے گا تو خرچ کرے گی، اجازت دے گا تو پھر، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے اس کے بھی آگے بچے ہوں، کئی مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کا آگے نکاح ہو جاتا ہے وہاں سے بچے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں میں تھوڑی دلچسپی اس کی کم ہو جاتی ہے. تو اس مناسبت سے، لیکن اگر یہ وجہ نہ ہو، اگر جو ہے وہ خیال کر سکتی ہو والدہ نکاح کے بعد بھی، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کو بھی اولاد چاہیے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر یہ حق رکھتی ہے. تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نکاح سے بھی یہ حق باطل نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد بھی ماں ہی زیادہ حقدار ہے. لیکن ہم نے کہا حدیث جب آ گئی ہے، حدیث کے اندر مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہے. اور ویسے بھی کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بسند صحیح ثابت ہے بھی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اور دوسری طرف یہ کہ صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ آ چکی ہے. ثم الخالۃ ثم الاب، اس کے بعد خالہ زیادہ حق رکھتی ہے بچے کی تربیت کا، اور پھر والد. اور یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب والدہ فوت ہو جائے، بچے کی والدہ فوت ہو جائے، تو پھر والد کے مقابلے میں خالہ زیادہ حق رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی وہ جو ماں کی شفقت اور محبت ہوتی ہے وہ بقدر زیادہ ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں، الا کہ اگر باپ یہ محسوس کرے. لیکن یہاں جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہاں وہ جو ایک حکم ہے ماں والا وہ نہیں ہوگا. یہاں وہ حکم نہیں ہوگا اتنی سختی کے ساتھ، بلکہ یہاں
گنجائش ہے، ہم کہیں گے کہ اگر خالہ ماں کی طرح بچے کا خیال یا اس کے قریب قریب کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر والد ہی اس بچے کا ذمہ دار ہے۔ اس حوالے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ سید الشہداء، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کی بیٹی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں دیا اور فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الامی، الخالۃ بمنزلۃ الامی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا صحابہ کرام کے درمیان، تو اس وقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ جو ہے وہ ان کی خالہ کے حق میں کیا تھا کہ ان کی تربیت جو ہے وہ ان کی خالہ کرے گی، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زیادہ مناسب جو ہے وہ تربیت کرنے والی لگی، تو آپ نے ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی کی حدیث میں ہے والجاریۃ عند خالتها فإن الخالۃ والدۃ، والجاریہ اور لڑکی جو ہے بچی وہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ چیزیں ساری دیکھنی ہوں گی، اگر لڑکا ہے تو پھر مسئلہ تھوڑا مختلف ہوگا، اور اگر لڑکی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ بچی کو چونکہ ماں کی صحبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس وجہ سے اب باپ تو وہ چیزیں نہیں سکھا سکتا جو بچی کو ماں نے سکھانا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر خالہ اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ پناہ گاہ ہے اور زیادہ اس کے لیے مناسب ہے۔ تو یہ حدیث جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ذکر کی گئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا والجاریۃ، اور جو لڑکی ہے عند خالتها اپنی خالہ کے پاس، فإن الخالۃ والدۃ، چونکہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ یہ روایات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ خالہ بچے کی پرورش کرنے میں ماں کے درجے میں، امام شوکانی نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے۔ اس کے متعلق کوئی واضح دلیل تو موجود نہیں، البتہ یعنی کس کے متعلق، یہ دوسرے قول کے متعلق کہ پھر والد، اس کے بعد پھر والد تو موجود نہیں، البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد سے کہنا کہ انت احق به ما لم انت والدہ کو یہ کہنا کہ انت احق به ما لم تنکحی، اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح کے بعد بچہ باپ کی کفالت و پرورش میں رہے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ جب تک تیرا نکاح نہیں ہوتا اس عورت کو، اس وقت تک تو ہی زیادہ حقدار ہے۔ اور اس طرح جس روایت نے بچے کو ماں اور باپ کے درمیان اختیار دینے کا ذکر ہے، وہ بھی اس کا ثبوت ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو واقعے ملتے ہیں، دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک میں تو یہ کہ آپ نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا، ان دونوں میں سے جو مسلمان تھا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بچے کو اختیار دے دیا، فرمایا یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا باپ ہے، ان میں سے جس کو چاہتے ہو اس کی طرف چلے جاؤ۔ تو بچہ جو ہے وہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ اس حدیث میں بھی ہے کہ ان دونوں میں سے بچہ جو ہے وہ جو کافر تھا اس کی طرف جانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا جو اس کے حق میں بچے کے حق میں بہتر تھا، ماں تھی یا باپ تھا، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہم اہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے۔ تو بچہ پہلے ادھر پلٹا، پھر جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف یا باپ کی طرف جو مسلمان تھا اس کی طرف جو ہے بچہ پلٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی میں الحمدللہ الذی ہدا کہ تعریفات ہیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تمام تعریفات جس نے اس بچے کو ہدایت دی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، غالباً کتاب الاحکام کے اندر، کتاب القضاء اور احکام کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ مستحق ہے، تاہم خالہ کو ماں کے بعد اس لیے حق دیا گیا کیونکہ اسے دوسری حدیث میں ماں کی جگہ قرار دیا گیا، لہذا ماں کے بعد خالہ اور پھر والد کا حق ہوگا۔ گزشتہ استحقاق پرورش کی تمام بحث ایسے بچے کے متعلق ہے جو ابھی صغر سنی یعنی بچپن میں ہو، جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ وہ سن تمیز کو نہیں پہنچا، سمجھداری کو نہیں پہنچا، لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے یعنی سمجھداری کو، اور اسے تربیت و پرورش کی یکساں ضرورت نہ رہے، تو اس صورت میں بچے کو ماں باپ کے درمیان اختیار دیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے کہا، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا غلام ھذا ابوک و ھذا امک فخذ بیدی ایہما شئت، تو ان میں سے جس کا ہاتھ چاہو پکڑ لو، ان میں سے جس کا ہاتھ چاہو پکڑ لو۔ تو میں نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے ایک طرف پلٹنے لگا، تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، تو بچہ پھر واپس آ کر جو ہے وہ دوسری طرف پلٹ گیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ بچہ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے ماں بہتر ہے یا باپ بہتر ہے، چونکہ اب وہ اپنے جو صورتحال اس کو سمجھ چکا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، باپ نے کیا کیا ہے، اور اس کو پناہ زیادہ کہاں مل سکتی ہے۔
یہ تو سمجھداری کی عمر کے اندر ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے کہا کہ وہ فیصلہ جو ہے ماں کے حق میں کیا جائے گا یا پھر خالہ کے حق میں، اور پھر اگر خالہ نہ ہو تو باپ کے حق میں ہوگا۔ اور اگر بچہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تو اس صورت کے اندر ہم نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے۔ اور اگر بچہ جو ہے وہ اگر دونوں میں سے ایک مرتد ہو جائے یا جو ہے وہ کافر ہو تو اس صورت کے اندر ہم نے کہا کہ وہ مسلمان کے سپرد کیا جائے گا ہر صورت میں۔ جی تو اس حدیث کے حوالے سے یہاں صاحب کتاب نے تین قول نقل کیے ہیں، دو ایک طرح کے ہیں اور ایک مختلف ہے۔ شافعی احمد وغیرہ کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ جب سمجھدار ہو جائے گا تو اس کو اختیار دیا جائے گا، جبکہ مالک اور ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک اور ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سے زائد اس حوالے سے موجود ہیں، بچے کو اختیار دیا جائے گا۔ ہاں اگر بچے کے لیے اختیار کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے تو دعا کر دی تھی، نبی علیہ السلام نے تو دعا کر دی تھی۔ وہ بچہ ایک طرف جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، واپس آ جائے، اور اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ لیکن آج کل ایسا معجزہ کس کے پاس ہو؟ تو اس صورت کے اندر وہ کہتے ہیں جی قرآن اندازی کی جائے یا پھر حاکم وقت فیصلہ کرے گا، جیسا کہ آگے اس کے بعد مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس حوالے سے ابن قیم کی کلام بڑی مفید ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس میں بچے کے لیے مصلحت اور خیر خواہی کا پہلو زیادہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا۔ اگر باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ صحیح تربیت اور حفاظت کر سکتی ہو اور غیرت مند عورت ہو تو ماں کو باپ پر ترجیح دی جائے گی۔ اس صورت میں قرآن اندازی یا اختیار میں سے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ بچہ تو کم فہم، کم عقل اور نادان اور ناعاقبت اندیش ہوتا ہے۔ ماں باپ میں سے جو بچے کا زیادہ خیال رکھنے والا ہو بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر ماں سے زیادہ باپ میں یہ اوصاف موجود ہیں، بقدرے زیادہ ہیں، تو بچہ باپ کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر وہی اس کی تربیت کا زیادہ ذمہ دار ہوگا۔ شریعت اس کے علاوہ کسی چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، یعنی جہنم کی آگ سے۔ پس جب ماں اسے مکتب و مدرس میں مکتب اور مدرسہ ہونا چاہیے، مدرسہ میں چھوڑتی ہو اور اسے قرآن سکھاتی ہو تو، اور بچہ کھیل کود اور اپنے ساتھیوں سے میل جول کو ہی ترجیح دیتا ہو اور اس کا والد اسے ان کاموں کی اجازت دیتا ہو تو ماں ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ ایسی صورت میں اختیار اور قرآن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر والد دین سکھاتا ہو اور ماں کھیل کود کی اجازت دیتی ہو تو باپ زیادہ مستحق ہے۔ تو اسی قول کو علماء نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے اور یہی راجح ہے اللہ عالم کے جو بچے کی تربیت کے حوالے سے زیادہ اہل ہے اس کے سپرد کیا جائے گا بچہ۔ اگر ماں جو ہے وہ خود ہی کوئی دیندار نہیں ہے اور خود ہی وہ اس طرح توجہ نہیں اس کی دین کی طرف اور تربیت کی طرف، تو پھر بچہ باپ کے سپرد کیا، اگر باپ ایسا تو پھر ماں کے سپرد کیا جائے گا، دونوں میں سے جو زیادہ اہل ہے۔ کہتے ہیں ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه۔ پھر حاکم وقت جو ہے وہ رشتہ داروں میں سے جو وہ اس کے اندر خیر اور بلائی بچے کے حق میں دیکھے گا اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، جس میں صلاحیت ہو بچے کی تربیت کی۔ وبعد بلوغ سن الاستقلال، اور مضبوط عمر یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کو اختیار دیا جائے گا اس کے ماں باپ میں سے جو اس کے لیے مناسب ہو اس کو وہ اختیار کر لے۔ یہ وہی اس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حاکم کے حق میں ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ دے دے جو اس کے لیے مناسب ہو تربیت کے حوالے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر غلاما بین ابیہ و امیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اس کے ماں باپ کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لو۔ حضرت رافع بن سنان سے مروی ہے کہ وہ خود مسلمان ہو گئے اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ماں کو ایک طرف اور باپ کو ایک طرف، یہ وہ واقعہ ہے جو میں ذکر کر رہا تھا،
ماں کو ایک طرف اور باپ کو دوسری طرف جو ہے بٹھا دیا، اور بچے کو دونوں طرف بٹھا دیا، دونوں کے درمیان بٹھا دیا، تو بچہ ماں کی طرف مائل ہوا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہدہ، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اس پر وہ بچہ باپ کی طرف مائل ہو گیا اور باپ نے بچے کو پکڑ لیا۔ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَإِن لَّمْ يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مَنْ كَانَ لَهُ فِي كَفَالَتِهِ مَصْلَحَةٌ، اگر کوئی بھی رشتہ داروں میں ایسا نہیں ہے جو اس کی پرورش کرنے والا ہو، کفالت کرنے والا ہو، تو پھر کسی بھی دوسرے شخص کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کی کفالت کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہو، اس کی مصلحت، اس کے فائدے کو مد نظر رکھ سکتا ہو، تو پھر اس کے یعنی جو اس کے لیے فائدے مند ہو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کا محتاج ہے، لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ غامدیہ جو صحابیہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ زنا کر لیا تھا، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ جنم لو تو پھر آنا۔ بچہ جب اس نے جنم لیا تو پھر آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، اب تو بچہ جنم لیا میں نے۔ اب میں کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ کھانا کھانے والا ہو جائے تو پھر آنا۔ تو جلدی جلدی بچے کو کھانا سکھاتی نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کو پاک کرتے۔ حد لگوانا چاہتی تھی اپنے اوپر گناہوں کی پاکی کے لیے، اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی اور فلاح۔ یہ صحابہ کرام کے خلوص اور تقوی اور ایمان کی علامت ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا تو ان کو بے قراری رہتی تھی۔ تو جلدی سے بچے کو کھانا سکھا لیا، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا ہے، اور اگر کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھو اب تو کھانا بھی کھانے لگ گیا، اب تو مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کے اندر آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کون ہے جو اس بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے؟ تو غالباً حضرت ابو طلحہ انصاری یا کوئی اور صحابی تھے جنہوں نے وہ ذمہ داری قبول کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی دوسرا شخص اگر اقربا میں سے کوئی نہیں، قریبی رشتہ داروں میں، تو کوئی دوسرا اس ذمہ داری کو جو مناسب ہو اور اس کو ادا کر سکتا ہو اس کے سپرد کیا جائے گا۔ چند متفرق مسائل اس حوالے سے ہیں۔ حضانت کے متعلق 5 فیصلے۔ کہتے ہیں ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضانت یعنی بچے کی پرورش کے متعلق 5 فیصلے فرمائے، یعنی احادیث پہ جو ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، ان کی بیٹی کا فیصلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، آپ نے اس بچی کو خالہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ کی جو سالی تھی ان کو دے دیا تھا ان کی بیٹی۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے۔ ایک آدمی اپنے نابالغ بچے کو لایا کہ جس کے متعلق اس نے اور اس کی ماں نے جھگڑا کیا، اور یہ شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو ایک طرف، یہ وہی واقعہ جب ہم پڑھ کے آئے ہیں، پھر رافع بن سنان والا واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ بچی ماں کی طرف مائل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ چونکہ وہ ماں مسلمان نہیں تھی، وہ کافر تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، تو وہ اپنے باپ کی طرف مائل ہو گئی۔ پھر اس نے جو ہے وہ بچی کو پکڑ لیا، یعنی باپ نے جو مسلمان تھا بچی کو پکڑ لیا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، لیکن آج کوئی اس طرح کا معجزہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر جو ہے وہ ہم کہیں گے عدالت یہ فیصلہ سنائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہماری عدالتوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے کیس ایسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پچھلے جو وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان صاحب، ان کا مسئلہ تھا، اس کے بعد جتنے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل ہوئے ہیں، اب جن کی بیویاں جو غیر مسلم تھیں، آپ دیکھیں جب ان کی آپس میں طلاق ہوئی تو عدالتوں نے فیصلے ان کے ہاتھ میں کیے۔ اس سے پہلے ایک وہ مسئلہ ایشو چلا تھا کافی، ایک چھوٹی بچی کا، وہ ان کے غالباً جو ہے والدہ ان کی باہر سے تھی، والد ان کے مسلمان تھے، تو وہ ان کا جب اختلاف ہوا تو باقاعدہ وہ سرکاری سطح پر اس کو پورا ایک ایشو بنایا گیا تھا، اور بچی کو جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ انہوں نے اٹھوا کر جو ہے وہ وہاں بھجوا دیا تھا پیچھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی سپورٹ کم کرتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی وزارت خارجہ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا، تو لیکن ہمارے خود ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ لے لیں۔ تو اس میں پھر عدالت یہ فیصلہ مسلمان کے حق میں کرے گی، وہ ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ یقیناً انشاءاللہ ہمارا یہ ابھی تو اس نے ظن ہے کہ اس دور کے اندر ماں ہی غیر مسلم ہو سکتی ہے، باپ غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں ماں ہی غیر مسلم ہو سکتی ہے، عیسائی وغیرہ، باپ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، کیونکہ کسی مسلمان لڑکی کی کسی کافر لڑکے سے شادی جائز نہیں۔
کیونکہ کسی مسلمان البتہ مرتد ہو جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے، مرتد ہو جائیں، قادیانی بن جائیں یا کوئی اور بن جائیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان لڑکی جو ہے وہ کسی کافر سے جا کے شادی کرے، اگر کرتی ہے تو یہ تو کتاب و سنت کی سراسر جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ یہ فیصلے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، اور یہ پانچواں حدیث پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ بچہ کسی کے پاس بھی ہو لیکن جب ماں یا باپ میں سے کسی کو ملنا چاہے تو پھر کیا ہے، اسے اجازت دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم یا الرحم معلقۃ بالعرش یا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو رحم ہے یعنی مراد صلہ رحمی وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یعنی صلہ رحمی کہہ رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کاٹ دے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کو علماء جو ہے وہ محدثین صلہ رحمی کے باب میں ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، اس میں الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں یہ کتاب النکاح، اور اس کے بعد طلاق، اس کے بعد خلا، اس کے بعد زہار، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے تربیت اور پرورش کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے مسائل اور احکام پڑھے، اور یہ اس کے ساتھ ہی کتاب النکاح اور کتاب الطلاق کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب البیوع کا آغاز کریں گے، اور کتاب البیوع میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو تعریفات ہیں، تقسیمات ہیں، بنیادی اصطلاحات جن کو سمجھنا کتاب البیوع کے اندر ضروری اور لازم ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان اصطلاحات اور ان بنیادی چیزوں کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو مسائل ہیں کتاب البیوع کے حوالے سے ان کو پڑھیں گے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ہم اس کے نوٹس ہوں گے، کچھ چیزیں جو ہے وہ کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے اس کے نوٹس بنانے ہیں یا ان کو زبانی پڑھنا ہے یا ان کو کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب البیوع شروع کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔